السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حاضرین اکرام، عزیز طلباء اور طالبات اور پیارے بچوں، جیسا کہ ہمارا آؤ تجوید سیکھیں کے عنوان پر تجویدی یسرنا القرآن کا درس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کا یہ دوسرا سبق ہے، یہ تجویدی یسرنا القرآن ہے۔ اس میں سے انشاءاللہ بچوں کو اور وہ حضرات جو قرآن مجید کو تجوید سے نہیں پڑھ سکتے، ان حضرات کے لیے اس میں سے سبق پڑھایا جائے گا۔ عزیز طلباء اور طالبات، انشاءاللہ ہمارا جو یہ آن لائن آؤ تجوید سیکھیں پروگرام ہے، اس کے مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ مکمل اسباق کو تجوید سے آپ حضرات سننے کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کو تجوید سے اور قواعد کے ساتھ انشاءاللہ تلاوت کر سکیں گے، اور اسباق کے ختم ہونے کے بعد جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن میں تلنگانہ میں تجویدی امتحان لکھنے کے بھی انشاءاللہ قابل ہو جائیں گے۔ اور آخر میں باب العلم جدہ کی جانب سے مکمل اسباق ختم ہونے کے بعد جو ہمارا 20 روزہ جو ویڈیو پروگرام ہے، اس کے مکمل ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ وہاں پر آپ لوگوں کا بھی امتحان لیا جائے گا۔ اس سے متعلق آخر میں آپ کو بتلایا جائے گا۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، آج کا ہمارا جو پہلا سبق ہے، یہ سبق ہے نقطہ۔ نقطہ کسے کہتے ہیں؟ یہ نقطہ ہوتا ہے، یہ نقطہ ہوتا ہے، ایک نقطہ، دو نقطے، تین نقطے، اسے نقطہ کہتے ہیں۔ اس کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ ہو گیا آپ کے دو نقطے، یہ ہو گیا آپ کے تین نقطے، ایک نقطہ، دو نقطے، تین نقطے، اس کو نقطہ کہتے ہیں۔ اب آئیے، یہ لائن کے نیچے، لائن کے اوپر ایک نقطہ، یہ لائن کے اوپر دو نقطے، یہ لائن کے اوپر تین نقطے، اسے نقطہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لائن کے نیچے ایک نقطہ، لکیر کے نیچے دو نقطے، الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی ہیں، اس میں آپ کو تین نقطے، ایک نقطہ اوپر آتا ہے، نون کو آتا ہے، دو نقطے اوپر آتے ہیں، تا کو آتے ہیں، اور تین نقطے اوپر آتے ہیں، سا کو اور شین کو آتے ہیں۔ حروف تہجی میں ایک نقطہ نیچے با کو آتا ہے، اور دو نقطے نیچے یا کو آتے ہیں۔ یہاں پر تین نقطے نہیں لکھے گئے، اس لیے کہ تین نقطے کسی بھی حرف کو نیچے نہیں آتے، ایک نقطہ اوپر،
नून को आता है 2 नुक्ते, ता को ऊपर 2 आते हैं, सा और शीन को 3 नुक्ते ऊपर आते हैं, और बा को 1 नुक्ता नीचे आता है, और या को 2 नुक्ते नीचे आते हैं। 3 नुक्ते नीचे किसी हर्फ को नहीं आते। तो अजीज तलबा और तालिबात, इसको नुक्ता कहते हैं, इसे आप जहन में बिठा लीजिए। अब आइए, हमारा दूसरा सबक है मुफरद हुरूफ। मुफरद हुरूफ, मुफरद किसे कहते हैं? वो हुरूफ जो अकेला होता है, मुरक्कब यानी मिलाकर नहीं लिखते। जैसे ता, ये मुफरद हुरूफ है, मुफरद हुरूफ है यानी तन्हा हुरूफ है। इसी तरीके से सा, ये भी तन्हा हुरूफ है, इसे मुफरद हुरूफ कहते हैं। ये हमारा दूसरा सबक है। अब आइए हम तजवीदी यस्सनुल कुरान की तरफ। तीसरा जो हमारा मुरक्कब हुरूफ है, इसे मुफरद हुरूफ कहते हैं। मुफरद, मुफरद यानी वो हुरूफ जो अलग अलग हों, मिलाकर ना हो, अलग अलग हों। जैसे ता अलग है और सा अलग है, इसको मुफरद हुरूफ बोलते हैं। अब आइए मुरक्कब हुरूफ। मुरक्कब हुरूफ किसे कहते हैं? मुरक्कब की तारीफ क्या है? वो हुरूफ जो मिलाकर लिखते हैं, मिलाकर लिखने वाले हुरूफ को मुरक्कब हुरूफ कहते हैं। मिलाकर लिखने वाले हुरूफ, जैसे बा है, बा है। इसी तरीके से सीन है, ये सीन है। मुरक्कब हुरूफ यानी 2 हुरूफ जो आपस में मिले। अब हम जब बा को लिखेंगे तो इसकी शक्ल, इसकी नौइयत बदल जाती है, बा की नौइयत बदल जाती है। बा को अगर दूसरे हुरूफ से मिलाकर लिखें तो इस तरह लिखते हैं, ये बा की शक्ल और इसके साथ ये ता, बा ता, ये मुरक्कब हुरूफ है, ये मुफरद हुरूफ है। ये बा मुफरद हुरूफ, ता, बा और ता ये मुरक्कब हुरूफ कहते हैं, यानी मिलाकर लिखने को मुरक्कब कहते हैं। इसी तरीके से सीन, जब हम सीन, ये सीन है, ये मुफरद हुरूफ है, मुफरद है ये। अगर हम सीन को दूसरे हरफ से मिलाकर लिखेंगे तो इसकी नौइयत, इसकी शक्ल बदल जाएगी। इस तरह लिखेंगे, मुरक्कब हुरूफ इस तरह लिखेंगे, सीन ता, सीन ता। तो ये मुरक्कब हुरूफ होगा, ये मुफरद हुरूफ, ये मुरक्कब हुरूफ। मुरक्कब, मुफरद की तारीफ वो है जो हुरूफ अलग अलग लिखे जाते हैं, और मुरक्कब की तारीफ वो हुरूफ है जो आपस में हुरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं। ये हमारा तीसरा सबक हो गया। आइए अब हम अजीज तलबा और तालिबात, हम आते हैं अब चौथे सबक की तरफ। जो हमारा चौथा सबक है वो है हरकत का कायदा। हरकत का कायदा, पहले हरकत का कायदा आप समाअत कर ले। हरकत किसे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश, इन तीनों को हरकत कहते हैं। हरकत वाले हरफ को मुतहर्रिक कहते हैं, मुतहर्रिक हरफ को जल्द पढ़ेंगे। हरकत का कायदा समझ फरमाए। ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं, हरकत वाले हरफ को मुतहर्रिक कहते हैं, मुतहर्रिक हरफ को जल्द पढ़ेंगे। अब आइए हम हरकत के कायदे को समझने की कोशिश करेंगे। इसे कहते हैं ज़बर। जो तिरछी आती है, टेढ़ी लाइन आती है, तिरछी लकीर आती है, इसे कहते हैं ज़बर। ये नीचे जो आता है ये ज़ेर होता है, ज़बर की तरह होता है लेकिन नीचे आता है, हरफ के नीचे आता है, इसे कहते हैं ज़ेर। और ये वो की शक्ल में आता है पेश, इसे कहते हैं पेश। इसे ज़बर कहते हैं जो हरफ के ऊपर आता है, लकीर के ऊपर आता है। इसे ज़ेर कहते हैं जो लकीर के हरफ के नीचे आता है। और इसे पेश कहते हैं जो हमेशा हरफ के ऊपर आता है, जो वो की शक्ल में होता है। प्यारे बच्चों, ये वो की शक्ल में होता है, पेश। अब इसको अरबी में क्या कहेंगे? उर्दू में कहेंगे इसको ज़बर। अब अरबी में क्या कहेंगे? इसको फतहा, फतहा। इसको क्या कहेंगे?
زیر. عزیز طلبہ اور طالبات، زبر کی شناخت میں آپ کو کراتا چلوں. یہ لائن ہے، اسے کہتے ہیں زبر. جو تھوڑا ترچی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زبر. جو حرف کے اوپر رہتا ہے، یہ حرف ہے، لکیر ہے، لائن ہے، یہ لائن کے اوپر رہتا ہے زبر. زبر کو اردو میں اسے زبر کہتے ہیں، اردو میں زبر کہتے ہیں. عربی میں جو ہے سو اسے فتحہ، فتحہ کہتے ہیں. زبر کو، زبر جو ہمیشہ حرف کے اوپر رہتا ہے، تیرچی لکیر رہتی ہے، جو ہمیشہ اوپر رہتا ہے، اس کو زبر کہتے ہیں. عربی میں اس کو فتحہ کہتے ہیں. اب آئیے زیر کی شناخت آپ کو کراتا چلو. یہ لکیر ہے، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے رہتا ہے، اسے زیر کہتے ہیں. اس کو زیر کہیں گے. زیر. عربی میں اس کو کہیں گے فتحہ. کسرہ، اس کو کہیں گے کسرہ، کسرہ کہیں گے. زبر کو فتحہ عربی میں کہیں گے، زیر کو کسرہ کہیں گے. زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتا ہے، جو ترچی لکیر ہوتی ہے نیچے ہوتا ہے، اس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں. عزیز طلبہ اور طالبات، اس کو ذہن میں بٹھا لیں. یہ لکیر ہو گئی، اور لکیر کے اوپر آتا ہے واو کی شکل میں، اس کو کہتے ہیں پیش. اسے کہتے ہیں پیش. پیش جو ہے، جو ہمیشہ حرف کے اوپر رہتا ہے، ہمیشہ حرف کے اوپر رہتا ہے. اور پیش کو عربی میں کہتے ہیں ضمہ، ضمہ کہتے ہیں. عزیز طلبہ اور طالبات، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں، اس کو ضمہ کہتے ہیں. پیش، اس کو پیش کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ضمہ، ضمہ کہتے ہیں. اسے ذہن میں بٹھا لیں. جو واو کی شکل میں ہوتا ہے، ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے. اب آئیے، اب ہم زبر کی جو آواز ہوتی ہے وہ اوپر کی جانب جاتی ہے. زبر کی آواز اوپر کو ہوتی ہے، زیر کی آواز نیچے ڈاؤن میں جاتی ہے، اور پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے. زبر کی آواز اوپر، زیر کی آواز نیچے، اور پیش کی آواز آگے کو ہوتی ہے. میں آپ کو لکھ کر سمجھاتا چلوں. مثال کے طور پر زبر کی مثال، با زبر با، با زبر با. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. با زبر با، با زبر با. یہ زبر کی مثال اوپر کو جاتی ہے. اب آئیے زیر کی مثال. یہ ہے زیر. اسے کیسا پڑھیں گے؟ با زیر بی، با زیر بی. آپ بی بولیں گے تو آپ کی آواز نیچے جائے گی. پیارے بچوں، جب آپ بی بولیں گے تو آپ کی آواز نیچے جائے گی. زبر کی آواز اوپر، با زبر با، با زیر بی. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. اب آئیے پیش کی مثال آپ حضرات کے سامنے، طلبہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلو.
پیش کی مثال با پیش بو، با پیش بو. جب آپ بو ادا کریں گے تو آواز آپ کی آگے کو جائے گی، منہ ہونٹوں کو گول کر کے آواز آپ کی آگے کو جائے گی. بو، با پیش بو. با زبر با، آواز اوپر کو جائے گی، با. با زبر با، زیر کی آواز نیچے کو جائے گی، با زیر بی، با زیر بی. اور پیش کی آواز آگے کو جائے گی، با پیش بو، با پیش بو. اب آئیے میں آپ کو اور اس کی 2-3 حرف کی مثال آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں. اب 2 اور 3 حروف کو حرکت کے ساتھ کس طرح جوڑا جاتا ہے. پہلے ہم زبر کی مثال دیکھیں گے، 2 حروف کے زبر کی مثال. 2 اور 3 حروف کی زبر کی مثال. با زبر با، ہا زبر ہا. با زبر با، ہا زبر ہا. بہا، بہا. اب آئیے اب آپ کو اسی طریقے سے 3 حروف کی، یہ 2 حروف کی مثال ہے. با زبر با، ہا زبر ہا، یہ 2 حروف کی مثال ہے. اب آئیے آپ کو اسی طرح 3 حروف کو ہم ملا کر کیسا لکھتے ہیں، اس طرح لکھتے ہیں. با زبر با، لام زبر لا، غین زبر غا. بلغ، بلغ، بلغ. یہ 2 حروف کی مثال، یہ 3 حروف کی مثال. یعنی 2 حروف کو اور 3 حروف کو حرکات کے ساتھ کس طرح جوڑا جاتا ہے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. با زبر با، با کو اور ہا سے ملا کر لکھیں گے تو اس طرح انداز ہوگا، اور اس طرح پڑھیں گے با زبر با، ہا زبر ہا. جب دونوں کو پڑھیں گے تو بہا پڑھیں گے. اسی طریقے سے 3 حروف کا ملانا، جوڑنا، با زبر با، لام زبر لا، غین زبر غا. جب 3 کو ملائیں گے تو کیا ہوگا، بلغا، بلغا. یہ آپ کو ہو گئی زبر کی مثال. اب آئیے میں آپ کو زیر کی مثال دیتا چلوں. جو زیر کی مثال 3، 2 اور 3 حروف کو حرکت کے ساتھ جوڑا گیا، جوڑ کر کس طرح لکھتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کو زیر 2 اور 3 حروف کے 3 حروف حرکت کے ساتھ کس طرح لکھتے ہیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں. با یہ ہا، با زیر بی، ہا زیر ہی. یہ 2 حروف ہیں. با کو ہا سے جوڑ کر لکھا گیا ہے، 2 حرکات کو، زیر کے 2 حرکتوں کو ملا کر لکھا گیا ہے. با زیر بی، ہا زیر ہی. یہ کیا ہو گیا، 2 ملائے تو بی ہی، بی ہی. اب آئیے ان 3 حروف کو ہم ملا کر کس طرح لکھیں گے. سین، یہ لام، یہ میم. سین زیر سی، لام زیر لی، یہ میم زیر می. یہ ہو گیا 3 حروف کو جوڑنا. یہ اپن 2 حروف کو جوڑے عزیز طلبہ اور طالب، یہاں پر 3 حروف تو کیا ہو گیا، سین زیر سی، لام زیر لی، میم زیر می. تینوں کو ملا کے اس طرح پڑھیں گے سیلیمی، سیلیمی. تو یہاں پر جب ہم زیر پڑھ رہے ہیں تو زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. تو آپ غور کریں، بی ہی، بی ہی کہہ رہے ہیں تو آپ کی آواز نیچے کو جا رہی ہے. سیلیمی،
سلمی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی آواز نیچے کو جا رہی ہے. اب آئیے ہم پیش کی مثال آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلو. پیش کی مثال دو حروف اور تین حروف کو جوڑ کر ہم کس طرح لکھتے ہیں. پیش کی مثال دو حروف اور تین حروف کو جوڑ کر لکھا جا رہا ہے. اب آپ کو پیش کی مثال دیتا چلو. با یہ ہا، با پیش بو، ہا پیش ہو. با پیش بو، ہا پیش ہو، یہ دونوں کو ملا کر بولیں گے بو ہو، بو ہو. ہونٹوں کو گول کر کے آپ کو آگے بڑھانا ہے. بو ہو، بو ہو، ہونٹوں کو آگے بڑھانا. بو ہو. یہ دو حرف کی مثال، دو حروف کو جوڑنا. اب آئیے تین حروف کو جوڑ کر کس طرح لکھیں گے اس کی مثال آپ حضرات کے سامنے میں رکھتا چلوں. رو، سین، یہ لام. رو، رو پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو. رو پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو. اب یہ تینوں کو ملا کے ہم تین حروف کو جوڑ کر لکھے تو کیا ہوگا، اس کو کیسا پڑھا جائے گا. رسولو، رسولو. بوہو، دونوں حروفوں کو جوڑ کے لکھیں گے بوہو، اور تین حروف کو جوڑ کر لکھیں گے رسولو، رسولو. تو یہ رسولو اب جب ادا کریں گے تو پیش کی آواز اوپر کو جائے گی. رسولو، رسولو. عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہم نے تین مفرد حروف آپ حضرات کے سامنے، نقطہ پہلے آپ حضرات کے سامنے رکھا، اس کے بعد مفرد یعنی ایک حرف، اس کو کس طرح لکھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھا. اور مرکب حروف، دو حروفوں کو جب جوڑتے ہیں تو ان کی شکل بدل جاتی ہے اور اس کو کس طرح پڑھتے ہیں ان دو حروف کو بھی مثال کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے رکھا. اس کے بعد ہم نے آپ حضرات کے سامنے حرکات کا قاعدہ، حرکات کسے کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. اور ایک اہم بات، حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. یہ اس کو آپ حرکات کہیں گے، پیش کو حرکت کہیں گے. پیش کس کے اوپر آیا، با کے اوپر پیش آیا تو با کو متحرک حرف کہیں گے، با کو متحرک حرف کہیں گے. اسی طریقے سے با زبر با، ہا زبر ہا، یہ زبر کو حرکت کہیں گے. حرکت کس کے اوپر آیا، با کے اوپر آیا، با کو متحرک کہیں گے. اسی طریقے سے اس کو بھی حرکت کہیں گے. حرکت کس کے اوپر آیا، ہا کے اوپر، تو ہا کو متحرک، ہا کو حرکت، ہا کے اوپر زبر آیا، اس کو متحرک، متحرک ہے. اسی طرح با زیر بی، ہا زیر ہی، زیر کو حرکت کہیں گے اور زیر کس کے اوپر آیا، با کے نیچے آیا تو با کو متحرک حرف کہیں گے. تو جب یہ متحرک حرف کو کیا کریں گے، ہم جلد پڑھیں گے. کیسا پڑھیں گے، جلد پڑھیں گے. بوہو، کھینچیں گے نہیں، ذرہ بھی نہیں کھینچیں گے آپ، حرکات کو بالکل جلدی پڑھیں گے. بوہو، بہا، بہا. اسی طرح بوہو، بوہو. اور اسی طریقے سے قرآن شریف میں اور مثال لے لیں آپ. الحمد، الحمد، الحمد. اب یہاں پر یہ زبر ہو گیا،
یہ الف کے حمزہ کے اوپر زبر، الف کے اوپر زبر آ گیا، یہ حمزہ ہو گیا، تو یہ متحرک حرف ہوگا. متحرک حرف کو جلد پڑھیں گے. الحمد، دال کے اوپر پیش آ گیا، اسے حرکت کہتے ہیں. پیش کو، پیش دال کے اوپر آ گیا تو دال متحرک حرف ہو گیا. اسی طریقے سے ہا کے اوپر زبر آ گیا، زبر کو حرکت کہتے ہیں، حرکت زبر ہا کے اوپر آ گیا تو یہ ہا متحرک ہوگا. تو اس کو ہم جلدی پڑھیں گے. الحمد، الحمد، الحمد. زبر زیر پیش کو بالکل نہیں کھینچیں گے. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. متحرک حرف کو بالکل جلد پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے. اگر ذرا بھی کھینچیں گے اس کو تو پھر غلط ہو جائے گا. بہت سارے بچے کو ایسا پڑھتے ہیں الحمد للہ، ایسا کھینچ کھینچ کے پڑھتے ہیں. ایسا نہیں پڑھنا. الحمد للہ رب العالمین یہ ہوتا ہے. تو اس کو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. پیارے بچے اور عزیز طلبہ اور طالبات اس کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کو مد کا قاعدہ، لین کا قاعدہ اور اس کے آگے کے قاعدے بتلائے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو، مجھے اور آپ کو اور سارے امت کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.